ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ زاریات. یہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورت ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی فلو بھی اس کا تیز اور بات بھی بڑی کلیئر. ٹھیک. والذاریات ذرون، یہ جو ونڈز، یہ ہواؤں کی قسم ہے کہ جو غبار وغیرہ جب ہوا چلتی ہے تو ساتھ مٹی شٹی بھی اڑتی ہے نا، تو وہ ان کی قسم ہے، ان ہواؤں کی جو دستی ہوتی ہیں، جو جن کے اندر مٹی شٹی ہوتی ہے. فالحاملات وقرا، اور وہ جو اٹھا لیتی ہیں بوجھ، ابھی بتاتی ہوں. فالجاریات یسرا، اور پھر آرام سے چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو تقسیم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہواؤں کے چلنے سے پھر وہ بوجھ کون سا اٹھا لیتی ہیں؟ واٹر ویپرز، جو اس میں سمندروں کے اندر سے. یہ واٹر سائیکل کی ایک طرح سے بات ہے کہ کیسے واٹر سائیکل ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ بوجھ والا پانی جو ہے وہ اٹھا لیتی ہیں، پھر وہ آسانی سے چل کے اوپر چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ جو اللہ کی رحمت بارش ہوتی ہے اس کو تقسیم کرتی ہیں. ان کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی کھائی ہے، ان ہواؤں کی. انما توعدون لصادق، بات کیا ہے؟ یقین کر لو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا وہ سچی بات ہے. انما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ جو ہوگا دن جس کے اندر کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ ضرور واقع ہوگا. لا واقع، واقعہ ہونا تو پتہ ہی ہے نا، لام جو ہے اس کا مطلب ہے پکی بات ہے، ضرور ہوگا. والسماء ذات الحبک، اور اس آسمان کی قسم ہے جس کے اندر کے راستے ہیں، اور راستوں کے علاوہ بھی ان کے حبک کا مطلب راستے بھی ہوتا ہے. اور کسی نے بڑی وہ کر کے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، کوئی یہ اس پہ ہی آیا ہوا تھا. بہرحال مجھے اس کا تو نہیں اتنا کچھ سمجھ میں آئی تھی بات پر، لیکن بس ہمارے ذات الحبک، راستے ہیں آسمانوں کے اندر، پکی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں ڈھونڈنے ہم نے. انکم لفی قول مختلف، یقین کر لو کہ تم جو ہو نا اختلاف والی باتوں میں پھنسے ہوئے ہو. یوفق عنہ من افک، اور تم سے یعنی کہ افک، جھوٹی تہمتیں لگانے کے. یوفق عنہ من افک، جو جھوٹی تہمتیں لگانے کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں، اور جو پھر ان کے اوپر بھی پھر وہی پڑے گی. قتل الخراصون، یہ جو ٹیبے لگاتے رہتے ہیں یا یہ جو لگاتے رہتے ہیں، اندازے لگاتے رہتے ہیں، وہ ہلاک ہوں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اس میں غمرہ، اپنی بے ہوشی میں ایک طرح سے بھٹک رہے ہیں، یعنی کہ جیسے ایک مدہوشی میں نہیں ہوتا بندہ، اس طرح سے بھٹک رہے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو فیصلے کا دن ہوگا، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، پھر انہیں یہ بتاؤ کہ یہ اس دن ہوگا جس دن تم آگ کے اوپر جا کے آزمائے جاؤ گے. ذوقوا فتنتکم، اب چکھو اس آزمائش کے مزے. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی تھی نا جس کے لیے تم جلدیاں مچایا کرتے تھے کہ یہ کب ہوگی، یہ کب ہوگی، یہ کب ہوگی. جو تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر میں ہو جائے گی، تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے سارا وقت اپنے آپ کو اس کی سبمیشن میں رکھنا چاہیے. اللہ کی سبمیشن میں سارا وقت اپنے دل دماغ کو رکھنا چاہیے. پتہ ہے آپ کو، یا مجھے پتہ ہے کہ کس وقت میرا سانس اگلا آنا ہے یا نہیں آنا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ جو سوال تم سے کرتے رہتے ہیں جو، تو ان سے کہنا کہ وہ اس دن ہوگا جس دن تم پھر آگ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، آگ کے فتنے میں ڈالے جاؤ گے. تو پھر اب تم چکھو اس کے مزے، اس فتنے کے. اور یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدیاں مچایا کرتے تھے.
इन मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, यकीनन मुत्तकीन जो होंगे, जो कॉन्शियस हैं इस बात के और जो कॉन्शियस रहना चाहते हैं, वो जन्नात में होंगे, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे। आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, वो ले रहे होंगे जो उनका रब उन्हें दे रहा होगा। इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मोहसिनीन, ये इससे पहले बड़े ही अच्छे अच्छे काम करते रहते थे। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये तो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल बात है, ये बड़ी मुश्किल हम लोगों के लिए बात है। तो कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, तो बहुत ही उनमें से कम थे जो रात के अंदर सोते, यानी कम थे, सोते थे, काम डाउन अपने सुकून लेते थे, सबसाइड हो जाते थे। वबिल असहारे हुम यस्तगफिरून, और वो सुबह के टाइम पे असहार में, असहार ये वो होती है जो जैसे सहरी, तो पता ही है ना आपको, रोजे आजकल चले तो आपको पता ही है कि सहरी किसको कहते हैं ना, ठीक है। जी ठीक बात, ठीक समझे आप। ग्रैनी बेचारी रोजा नहीं रख सकती अब, बहुत सी मेडिकल वजूहात से, इसलिए वो पानी पी पी के ये आपसे बात करती है, अदरवाइज वो बात भी नहीं कर सकती। तो मत हिसाब किताब रखें आप, ग्रैनी का अपने हिसाब किताब रखें। बच्चे शैतान है ना, कि हमें तो दरस दे रही हैं और खुद पानी पी रही हैं रोजों में। अच्छा जी, बिल असारे हुम यस्तगफिरून, फिर वो सहर के वक्त, यानी फजर से भी पहले वो उसको, यानी कि उस वक्त फिर वो उठ के अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। समझने की, सोचने की बात ये है, ठीक है। वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके मालों में हक होता है जो मांगने वाला है उसका भी, और जो हैव नॉट्स हैं, महरूम हैं जो, उनका भी हक होता है। वफिल अर्दे आयातुन लिल मुकिनीन, और जो कोई यकीन करना चाहे ना, उसके लिए जमीन के अंदर बहुत ही वंडर्स, बहुत से वंडर्स साइंस हैं। वफी अनफुसिकुम, और उनकी अपनी जानों के अंदर भी। ये जो बच्चे डॉक्टर्स जो बनते हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर, इसरार अहमद जो थे वो भी मेडिकल डॉक्टर थे, और ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो, ये भी मेडिकल डॉक्टर है। और तो मैं यही कहती थी कि जब वो बंदे की डायसेक्शन करते होंगे ना, तो फिर उन्हें अल्लाह नजर आ ही जाता होगा कि इतनी इंट्रिकेसी, इतनी इंट्रिकेट सिस्टम्स जो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों के अंदर लगाए हुए। वो कहते थे कि जो, चलो जी, वो $6 मिलियन मैन तो फिर भी शायद 6 मिलियन से बन जाए, लेकिन $60 मिलियन से भी औरत का सिस्टम नहीं बना सकता कोई भी। यानी ये एक तरह से ये बात बनी हुई थी इसके तौर पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है इसमें हैं तो बड़े साइंस, बड़े बड़े वंडरस साइंस हैं तुम्हारी जानों के अंदर भी। अफला तुबसिरून, बसारत को यूज नहीं करते हो, उसी अपनी इंसाइट को यूज नहीं करते हो। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमान के अंदर है तुम्हारा भी रिज्क, और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो भी वहां पे है। फवरब्बिस समाए वल अर्दि इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, तो तुम्हारे रब की, आसमानों और जमीन के रब की कसम है, इन्नहु लहक, ये सच है, ये हक है। ये बिल्कुल अरबों की जुबान में जो उनकी जो बोलते थे जिस तरह से वो उस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अपनी इस्तेमाल कर रहा है। मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, के जिस तरह से तुम बातें करते हो ना, उस तरह की ये मिसाल है कि ये हक है। तुम्हारे रब की कसम, आसमानों और जमीन के रब की कसम, ये हक बात है, और उसी तरह हक है जिस तरह तुम बात करते हो। हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, क्या तुम्हें इब्राहीम के मेहमानों की, जो बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे उनके पास आए, उनकी बात तुम्हें पहुंची है? कोई बात सुनी है तुमने उनकी कहानी? कोई इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें सलाम कहा। काला सलामुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें सलाम कहा। कौम मुनकरून, लेकिन वो बड़े अजनबी लोग थे कोई। फरागा इला अहलिही फजा बिइजलिन समीन, तो वो जल्दी से अपने घर वालों के पास गए और एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, उनके सामने रख दिया।
फक़रबूहु इलैहिम काला अला ताकुलून, तो उन्होंने उनके करीब किया वो बछड़ा कि भाई ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम्हारी मेजबानी करने के लिए, तुम्हारे हो मतलब तुम मेहमान हो तो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए पेश कर रहा हूँ, तो खाते क्यों नहीं हो तुम? औजसा मिनहुम खीफा, तो उन्हें उनसे डर लगा। अब ये क्यों डर लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? ये अभी भी कई इलाकों में ये बात है, और उस वक्त तो बहुत ही पक्की बात थी कि अगर कोई आता था ना मेहमान, तो और वो होता था थोड़ा अजनबी लगता था, तो वो उसको टेस्ट करने के लिए, बल्कि मेहमानों की तो बहुत मेहमानदारी तो बहुत करते थे ना, तो उसके सामने कोई चीज खाने की पेश करते थे। अगर वो उसमें से खा लेता था ना, तो वो समझते थे कि ये फ्रेंड है, ये बेशक अगर अजनबी भी है तो ही इज अ फ्रेंड, और अगर वो नहीं खाता था उसमें से तो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फो, उसको फिर समझते थे कि ये दुश्मन है। यानी अनजान कोई बंदा आ जाए ना तो उसकी टेस्ट का तरीका ये था उनका। आजकल भी इस तरह से करते हैं कि अगर कोई ना खाए उस चीज में से तो बुरा मनाते हैं अगले कि भाई क्यों, भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो, है ना। तो इस तरह से तो वो उन्हें डर लगा कि फिर ये इसका मतलब ये है कि ये खा नहीं रहे हैं तो दे में भी फो, ये कोई दुश्मनी ना हो। कालू ला तखफ, तो उन्होंने कहा, मेहमानों ने कहा आप डरे मत। व बशरूहु बिगुलामिन अलीम, और उनको उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने एक वो जो इल्म वाले, बड़े ही इल्म वाले बेटे की खुशखबरी दी। फअक़बलतिल तिमरातुहु फी सर्रतिन फसक्कत वजहहा व क़ालत अजूज़ुन हकीम, तो वहां पे एक उनकी बीवी जो थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी भी वहीं पे थी, आई, तो वो तो एक चीख उन्होंने मारी ये सुन के, और अपने मुंह को ऐसे पीट लिया कि और कहा कि ये क्या कह रहे हो, यानी मैं तो एक बांझ बुढ़िया हूँ, अजूज भी हूँ, बूढ़ी भी हूँ और हकीम भी हूँ, बच्चा मेरा अभी तक पैदा ही नहीं कोई हुआ, यानी कि मैं बांझ हूँ। तो कालू कजा लेके, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही होगा बीबी, कर्जा लेके बीबी ऐसे ही होगा। काला रब्बो के, तेरे रब ने ये कहा है, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, उसकी हिकमतें बहुत हैं, जो उसने इतनी देर तक तुझे औलाद नहीं दी, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हिकमत थी, तो यकीन कर ले कि उसके फैसले बड़ी हिकमत वाले होते हैं, और जानता है वो कि तुझे किस वक्त कोई बेटा देना है या क्या देना और कब तक नहीं देना, ठीक है ना। ये उन्होंने फरिश्तों ने कहा। काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, तो उन्होंने फरिश्तों ने कहा, काला नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए फरिश्तों और क्या काम है तुम्हारा। कालू इन्ना उर्सिलना इला कौम मुजरिमीन, तो उन्होंने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भी भेजे गए हैं, लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि उनके ऊपर ले आए जो होती हैं पत्थर, उसके मिट्टी के बने हुए पत्थर। आपको शायद पहले भी बताया था कि जब बारिश होती है, रेत जो होती है, मिट्टी जिसके अंदर रेत के अंदर मिट्टी भी होती है, तो जब कतरा गिरता है तो एक गोली सी बन जाती है उस रेत की। बहुत ज्यादा बारिश हो फिर तो और बात है ना, लेकिन हल्की जब बारिश हो, कतरे गिरे थोड़े से, तो वो मिट्टी जो है वो, और फिर जब सहरा की ऊपर धूप पड़ती है तो वो एक ऐसा छोटा सा पत्थर बन जाती है कि गोली से भी सख्त होता है वो, तेज मतलब लगने में। तो उन लेनु से ला रहे हैं बिजारतमिन, तो ताकि उनको भेजे हम एक पत्थरों वाली हवा, मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन, उन हद से निकल जाने वालों के लिए वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मार्क्ड होएगा, निशान ज़्यादा होगा, उसके ऊपर निशान लगा हुआ होगा। फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन, और हम उसमें जो मोमिन लोग होंगे ना उनको निकाल लेंगे। फमा वजदना फ़ीहा गैरा बैतिम मिनल मुस्लिमीन, और हमें कोई घर, एक मुसलमानों के एक घर के अलावा कोई हमें वहां पे ना नजर आया मुसलमान। वतरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अज़ाबल अलीम, और उसमें हमने एक निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो अलमनाक अजाब का खौफ रखते हैं। अब ये क्या हुआ था, ये आद या समूद, जिनके ऊपर भी आंधी चली, आंधी बहुत से लोग इस तरह की चली थी जिसके अंदर पत्थर थे, और पत्थर लग लग के सारे बंदे मर गए थे, लेकिन उनके घर बच गए थे।
گھر ان کے بچ گئے تھے، انسان سارے کے سارے مر گئے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے جو عذاب علیم کا خوف رکھتے ہیں نا، ان کے لیے ہم نے اس کے اندر ایک نشانی چھوڑ دی تھی کہ یہ ہوتا ہے عذاب علیم، کہ جس میں انسانوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے اندر بھی ایک یعنی کہ سائن ہے کہ جب ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا ایک واضح اس کے ساتھ، ایک مبین، ایک واضح دلیل کے ساتھ، سلطان دلیل پروف کے ساتھ. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو وہ جو تھا وہ اپنے جماعت جو تھی اس کی اس کے جو رکن تھے، اس کی جو جماعت تھی اس کے ساتھ وہ پھر گیا، پیٹ پھیر گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر یہ پاگل ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. دیکھیں یہ دو لائنوں میں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری ہسٹری جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا بتا رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ لیا، فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، اور ان کو ہم نے کہاں ڈال دیا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. ملامت زدہ کام وہ کر رہا تھا، برے کام کر رہا تھا جن پہ ملامت ہونی چاہیے اس کو، تو پھر اس کو ہم نے پکڑ کے یم کے اندر ڈال دیا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کے اندر بھی نشانی ہے جس کے اوپر کہ ہم نے ایک یعنی کہ عقیم جو نحوست والی ہوا ایک طرح سے ان کے اوپر جو چلائی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، اور وہ نہیں کسی بھی چیز کو چھوڑتی تھی جو بھی اس کے رستے میں آتی تھی سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایک ایسے رمیم گھرنے والی ٹوٹنے والی چیز بنا دیتی تھی. وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں بھی نشانی، یہ فی کے لفظ جو آ رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے ان کے اندر بھی نشانی ہے. وفی سمودا، اور سمود کے اندر بھی نشانی ہے. اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے عیش کر لو، تمتعوا عیش کر لو، مال و متاع استعمال کر لو. فاتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، اور وہ انتظار ہی ابھی کر رہے تھے یا دیکھ ہی رہے تھے تو ان کو ایک چنگھاڑ کے عذاب نے آ پکڑا. ایک چنگھاڑ نے، ایک بڑی زوردار کڑکدار چیخ نے ان کو آ پکڑا. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، تو پھر ان کو کھڑے رہنے کی توفیق نہیں ہوئی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، کھڑے رہنے کی استطاعت نہیں تھی ان کے اندر. یہ دیکھا استطاعوا مستطاعوا، قیام کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں تھی ان کے اندر. وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد مل سکی. منتصرین نصر مدد ہوتی ہے نا، نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی مدد ہے نا، اس سے یاد رکھیں یہ منتصرین کوئی بھی ایسا لفظ ہو جس میں نصرہ کا لفظ آتا ہو تو وہ آپ سمجھ لیں کہ مدد. تو پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملی. وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم کے اندر بھی نشانی ہے، یعنی اس سے پہلے جو نوح کی قوم تھی، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی جو تھے وہ فسق کے اوپر اڑے ہوئے لوگ تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے ہی بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم ہی اس کو وسیع کرنے والے ہیں، یعنی اس کو پھیلانے والے ہیں. والارض فرشناہا فنعم الماہدون، تو اور زمین جو ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے فرش کے طور پہ، فرش تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، زمین جو فرش کے طور پہ ہم نے اس کو بچھا دیا. تو کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں ہم، کہ کس طرح سے اس زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فائدہ مند طریقے سے بچھایا ہوا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم کوئی نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے جی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف. فراری تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے نا، تیز بھاگنے والی ہیں. تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف، بھاگ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، یقین کر لو
میں اس کی طرف سے تمہیں وارن کرنے والا آیا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود، دوسرے الہ مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انی لکم منہ نذیر مبین، اس کی طرف سے میں تمہیں کلیئر وارنر کے طور پہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں. کذالک ما أتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح سے جو بھی ان سے پہلے جو بھی آتا تھا ان کے پاس رسولوں میں سے، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ یا تو یہ جادوگر ہے، یا یہ مجنون ہے، یا جنوں کے انڈر ہے، جنوں کے قابو میں آیا ہوا ہے، یا دماغ خراب ہو گیا اس کا، یا یہ جادوگر ہے. یہ کہتے تھے. بیچارے آ کے کھپ کھپ کے ان کے ساتھ اور اپنی دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، اور ان کو کیا لقب دیتے تھے. آپ کو کوئی اگر اس طرح کہہ دیتا نا کہ پاگل ہو گئے ہو، لے کل تک تو تم اچھے بھلے تھے، آج تم بھی سننے لگے ہو یہ والی باتیں، تو آپ نے یہ نہیں کہ وہ گھبرا جانا. سوچ لیں کہ سارے رسول 1,25,000 جو آئے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہی رہے ہیں انسان. کیا ان کو جو کچھ بھی جو بھی رسولوں میں سے ان کے پاس آتا تھا اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا یہ، یا اس کو جن چمڑ گئے ہیں، یا یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے. اتواصوا بہ، ہاں کیا وہ ایک دوسرے کو اسی کی نصیحت کرتے آئے ہیں کہ یہی کرتے رہنا ہے ان کے ساتھ؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ ہیں ہی طغیانی پہ آئی ہوئی قوم، یعنی کہ وہ سرکشی پہ اپنے کناروں سے نکل رہے ہیں. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ یہ طاغون کا بڑی دفعہ آتا ہے لفظ. جب آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں گے نا تو آپ کو بڑا ہی اچھا بھی لگا کرے گا جب پڑھو گے. تو اتواصوا بہ، یہ کیا اسی کی نصیحت ایک دوسرے کو کرتے آئے ہیں. بل ہم قوم طاغون، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہیں ہی طاغون کی قوم. طاغون جو طغیانی پہ آئے ہوئے ہیں، جو سرکشی پہ آئے ہوئے ہیں، جو اپنے کناروں سے باہر نکل جاتے ہیں، جو اپنی لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں. یہ ایسے ہیں لوگ. فتول عنہم فما انت بملوم، اور آپ ان سے منہ پھیر لیں، پرے ہو جائیں. فما انت بملوم، مت ان سے وہ دل گرفتہ نہ ہوں آپ ان سے. یعنی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو بھی ہسٹری آپ اگر پڑھیں تو کیا ان کے ساتھ وہ کرتے تھے، کیا نہیں انہوں نے ظلم کیا، کیا جو ہو جاتے تھے بیچارے مسلمان ان کے ساتھ پرسیکیوشن. کبھی آپ تھوڑی سی بھی دیکھ لیں تو آپ کو ہوش آ جائے گی کہ یہ بیڑا غرق کرتے رہتے تھے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے مت وہ فما انت بملوم، نہ تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی غلط کام کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا، تو دل اپنا خراب نہ آپ کریں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لیکن نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یہ جو نصیحت ہے نا، یہ جو مان لیتا ہے نا اس کو بڑا فائدہ دیتی ہے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ جو یقین کر لو کہ یہ جو نصیحت ہے نا یہ تم کرتے رہو. بے ذکر، تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ پکی بات ہے کہ یہ جو نصیحت ہے نا یہ ان کو بڑا فائدہ دیتی ہے جو مانتے ہیں اللہ کی بات کو، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی باتیں ماننا چاہتے ہیں، ان کے لیے مومنین. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے. جو سوچتے ہیں نا کہ یہ دنیا آخر اللہ نے کیوں بنائی ہے، بہت کوشچن کرتے ہیں یہ کیوں بنائی ہے دنیا، ان کا جواب یہ ہے ما خلقت، میں نے نہیں تخلیق کیا جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی سوائے اس کے کہ وہ میری غلامی کریں. اس لیے پیدا کیا ہے انسانوں کو اور جنوں کو. کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری غلامی کریں، اور ایک غلاموں کی طرح میرے ہر حکم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں، امپلیمنٹ کریں. کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ پھر اگر اپنے مالک کا حکم نہیں مانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی حکم عدولی کرے، اس کو نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کو اس کا حکم ماننا ہی ہے، ماننا ہی چاہیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، تو میں ان سے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان سے رزق لینے کا،
یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ما اریدو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے رزق لینے کی، وما اریدو ان یطعمون اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقین کر لو کہ اللہ ہے جو رزاق ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے، اور جس نے کہا ہے کہ میرے ذمے ہیں، ہر ذی روح کا رزق میرے ذمے ہے، وہ ہے وہ ان اللہ هو الرزاق، وہ ہے بہت بڑا رزق دینے والا۔ یقین کر لو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بڑا رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، اور بہت ہی مائٹ والا ہے اور متین ہے، اور اس کے فیصلے بھی اور اس کی ہستی بھی اتنی مضبوط ہے جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے جس کو کوئی ایسے ٹل نہیں سکتا، جو اتنی مضبوط ہے اس کی یعنی کہ مائٹ، اور وہ اتنا متین کا مطلب بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے اس کے فیصلے، اس کی باتیں اتنی یعنی کہ مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی، جیسے پہاڑ مضبوط ہوتا ہے، ان کو کوئی مٹا ہٹا نہیں سکتا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو یقین کر لو کہ جو ناانصافی کی روش پہ قائم ہیں نا، ان کے گناہ جو ہیں وہ انہی کی طرح ہیں جس طرح کے ان کے دوستوں کے تھے، انہی اپنے دوستوں کی طرح سے ان کے بھی گناہ ہیں۔ تو فلا یستعجلون، تو ان سے کہو کہ جلدیاں مت مچاؤ۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، کیونکہ جلدیاں مچاتے ہو تو ہے کیا، جو لوگ کفر کی روش پہ قائم ہیں اس دن سے، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس دن کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس دن سے جو انکار کی روش اپناتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ویل، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے اس جہنم کا آخری درجہ آپ کو بتایا۔ ویلن جہنم کی ایک وادی ہے، اس کو ویل کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب جو عرب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بربادی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔